شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہاری طرف مبعوث کیا جو ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج کا موضوع ہے انٹیلیجنٹ ٹیچر، یعنی ذہین استاد کس طرح بنا جا سکتا ہے۔ یہ وہ استاد ہوتا ہے جو کہ بچے کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ علم بھی ان کے اندر اتارتا ہے، اور ذہین استاد کو یقین ہوتا ہے کہ کامیابی اس کی ہی ہے، چاہے حالت کتنے ہی سخت یا ناہموار ہوں، کیونکہ اس کے پاس مثبت خیالی، حقیقت پسندی، وجدان اور منصوبہ بندی، یقین اور حقائق کے درمیان توازن رکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہین استاد کیسے بنا جائے، تو اس کا جواب ان ہتھیاروں کو استعمال کریں۔ وہ ہتھیار کون سے ہیں؟ فلپڈ کلاس روم، یعنی بچوں کو گھر سے سبق پڑھ کر آنے کی ترغیب دی جائے، پھر استاد کے سوالات باہمی مشورے سے حل کیے جائیں۔ اس سے بچے کے اندر، طلباء کے اندر خود اعتمادی، خود مختاری پیدا ہوتی ہے، ٹیم ورک کرنے کی عادت پروان چڑھتی ہے اور تعلیم کو عملی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ ٹیکٹائل لرننگ، اس طریقے سے طلباء مختلف سرگرمیوں کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کی عادت پیدا ہوتی ہے، طلباء گروپ بنا کر مسائل کا، سوالات کا حل تلاش کرتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال ہمارے دین، اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو غزوہ خندق ہے۔ پرابلم بیسڈ لرننگ، یعنی ایسے سوالات جو کہ عام زندگی سے ڈھونڈنے ہوں، جیسے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، اب اس کی تصویریں بنا کر یا چپکا کر یا ان کی تصویریں لے کر آئیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ بچے کے اندر جستجو بڑھے گی اور وہ تحقیق کا بھی اس کے اندر پروان چڑھے گی کہ کس طرح وہ تلاش کرے گا، کیسے وہ ڈھونڈے گا، پھر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ اب جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے VAK لرننگ، یعنی ویژول آڈیو کنیستک لرننگ۔ ویڈیو یعنی بصری یا ویژول یعنی ویڈیو یا ویژول، اس کا مطلب ہے کہ اس طرح تعلیم دی جائے جو کہ نظر آ رہی ہو، جیسے ہم پوسٹرز یا کارڈز کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جو کہ عموماً ایک ہمارا عام سا طریقہ کار ہے تعلیم دینے کا۔ آڈیو یعنی سماعت کے ذریعے، کبھی کبھار ہم بچوں کو ویسے بول کر سناتے ہیں، کبھی ہم آڈیو کی مدد لیتے ہیں جس سے ہم بچے کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے، ہم کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کام ایسے، جیسے اگر دیکھیں کہ بچوں کو صفائی کے بارے میں ہمیں تعلیم دینی ہے، جیسے اگر ہم اسلامیات میں پڑھا رہے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ارد گرد کے ماحول کو کس طرح صاف رکھنا ہے۔ اس سے اب جیسے آپ کا درجہ بدرجہ کلاس بڑھتی جائے گی، اسی طرح آپ ایکٹیویٹیز بھی میچور کرتے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ 6 یا 7 کے بچے کو پڑھا رہے ہیں اور بالکل وہ چھوٹے بچوں والی کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بس یہ تو آپ دیکھ ہی لیں گے کہ ان کی دلچسپی کس چیز کی طرف زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ لرننگ، بچے کو آزادی دی جائے اظہار خیال کی۔ پروجیکٹ بیس لرننگ، یعنی مختلف ٹارگیٹس یا گول دیے جائیں جو ان کو اچیو کرنے، اور پروجیکٹس بنانے کو دی جائیں۔ پروجیکٹس بنانے سے ہمارے بچوں کے اندر جو ہمیں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں تخلیقی صلاحیت نہیں ہے، یہ تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ اس سے ٹیچر تھوڑا سا ان کو بتا دے، اس کے بعد جب وہ اس کے اوپر کام کریں گے، اب چاہے وہ پروجیکٹ جس طرح کا بھی ہوگا، جب اس پہ کام کریں گے تو ان کے اندر جستجو، تحقیق، یہ سب کچھ بڑھے گی، پھر وہ زیادہ دلچسپی لیں گے اپنی پڑھائی کی طرف۔ اب ان سب ایک اور جو ہمارے ہاں جس کی بہت قلت ہے وہ ہے انکوائری بیس لرننگ۔ اس طریقہ کار میں تدریس کے لیے تحقیق کی جائے اور سوالات کی آزادی دی جائے۔ دیکھیں، جتنی بھی آپ نے چیزیں سنی، اس میں سب سے
پہلی چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ سوالات کی آزادی، یعنی اگر بچہ کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کو بہت مطمئن کیا جائے، اس کو اس سوال کا جواب دیا جائے۔ ہماری جو نوجوان نسل یا ہمارے بچے صحیح پڑھتے نہیں، اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ ٹیچر بس جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھا دیتی ہیں، اس کے نہ آگے آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو سے کہ نہ ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں سب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ 100% صرف اللہ کی ذات ہے، مگر اکثریت میں کہہ رہی ہوں اس طرح ہوتا ہے کہ بچے میں تشنگی رہ جاتی ہے، اور جب کسی چیز میں تشنگی رہ جاتی ہے تو پھر اس سے خود بخود جو ہے انسان کا دھیان، اس کی انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ان ٹولز کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر جو بھی سبق پڑھا رہی ہیں وہ خود بھی تیاری کرے، صرف درسی کتاب کے اوپر نہ رہیں، اس کے علاوہ بھی تحقیق کریں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں بہت ذہین ہیں، وہ کہیں سے بھی کوئی بھی سوال کریں گے، اور جب وہ سوال کریں تو انہیں اس طرح جواب دیا جائے کہ وہ مطمئن ہو، اور جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گی تو کوئی بھی آپ کو انٹیلیجنٹ ٹیچر بننے سے نہیں روک سکتا۔ بس آخر میں یہ کہوں گی، اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول کرے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔